آپ کا کہنا درست ہے کہ ایک گاڑی سینٹر میں گاڑی روک کے کھڑی ہو جاتی ہے، پچھلا جو ٹریفک ہے پورا ڈسٹرب. ڈرائیونگ ٹیسٹ میں جو فیل ہوتا ہے وہ 1 ہفتے کے بعد اپلائی کر سکتا ہے ریٹیسٹ. کوئی مطلب ڈرنکن ڈرائیونگ وغیرہ ہے اس کے یہ دیکھ لیں گے، اگر وہ مشینز ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی اس سے ہم ایک چیک کر سکتے ہیں. کسی نے اگر یہ شراب وغیرہ پی ہوگی تو وہ ہم ڈیٹیکٹ کر پائیں گے اور چالان بھی اسی کے حساب سے اس کو ہو جائے. موٹر وہیکل کیا کارروائی ہوگی سر اس کے خلاف جس نے ایکسس فیس لی ہے؟ اس کا دیکھیں گے ہم ویریفیکیشن کے بعد اگر پایا گیا اس کا پولوشن سینٹر جو ہوگا وہ سسپینڈ ہو جائے گا یا کینسل. یہ گاڑیاں جو اسکول بسز چلتی ہے روڈ پر تو جہاں 3 کی گنجائش ہوتی ہے بچوں کے بیٹھنے کے لیے تو وہاں 4 یا 5 بھی بٹھاتے ہیں، اس پر کوئی کارروائی ہوتی ہے؟ مختار صاحب، کچھ وہیکل ہے جو پرائیویٹ ہے وہ کمرشل کا کام کر رہے ہیں اور گیس کٹ لگا کے کر رہے ہیں، بچے بھی اس میں ہوتے ہیں، یہ ٹوٹلی اسکولوں کے ساتھ منسلک ہیں. جی یہ لیگلی صحیح؟ دیکھیے یہ ٹوٹلی ایلیگل ہے. اس میں دیکھیے گورنمنٹ نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو اس کا سروے کر کے ایک رپورٹ ہمیں سبمٹ کرنا ہے. تو ہم نے کل ہی اس میں تھا، ڈی ایس پی صاحب تھے اور یہ میونسپلٹی کے بھی آفیسر صاحبان تھے، تو کر دیا ہم نے وہ سروے وغیرہ. ہم دیکھیں گے اگر کہیں پہ ایکسس کی گنجائش ہوگی تو کر لیں گے. مین چیز ہے کہ ٹریفک کا فلو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، لوگوں کو کوئی دقتیں نہیں ہونی. دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے سر، آپ جہاں یہ ٹائر چیکنگ کر رہے ہیں، باڈی چیکنگ کر رہے ہیں، لائٹ چیکنگ کر رہے ہیں، مگر سیٹنگ چیکنگ نہیں ہو رہی. جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے نا، جس وہیکل کا اگر رینیو کرنا ہو، جس کی لائف ختم ہوئی ہو تو اس کے لیے کیا پروسیس رول ہے؟ 1 مہینہ جب سے ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد یہ اپلائی کر سکتا ہے پرماننٹ ڈرائیونگ لائسنس. یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو ایگزیکٹو پولیس ہے ان کا ٹریفک چیکنگ کا رول کا بھی کام جو ہے وہ ٹریفک ریگولیٹ کرنا، ساتھ ساتھ میں جو وائلیشنز ہوتی ہیں ان کا چالان کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ARTO ڈسٹرکٹ بارہمولہ جناب محمد مختار صاحب. مختار صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ مختار صاحب ARTO آفس سوپور میں ہے، ہیڈ آفس یہاں سوپور ہے، تو اس ARTO آفس یا ARTO ڈپارٹمنٹ یا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا کیا مقصد ہے؟ ویلکم. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ گاڑیوں کی رجسٹریشن، ڈرائیونگ لائسنس اور اس کے علاوہ پرمٹس، رینیول آف پرمٹس وغیرہ کا کام کرتا ہے. یہ سبھی جو سروسز ہے آن لائن ہے، بالکل آن لائن. ہر ایک کے ہاتھ میں اس وقت اسمارٹ فون ہوتے ہیں. ایک سائٹ ہماری ہے parivahan.gov.in. اس میں جو سارتھی ہے، سارتھی جو ہے یہ لائسنسز ریلیٹڈ ہے، اور یہ جو واہن ہے، واہن پورٹل، یہ وہیکلز ریلیٹڈ ہے. اس میں لوگ لاگ ان کر کے اپنا وہ کام اپلوڈ کر کے وہ کرا سکتے ہیں. اچھا، تو اس کا سر یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ جہاں یہ آفس ہے، ٹرانسپورٹ آفس ہے، تو اس پہ جو دباؤ تھا کام کاج کا وہ کم ہو گیا کیا؟ بالکل بالکل. پبلک کا فلو جو تھا اس آن لائن سے بہت کم ہوا. آن لائن سروسز سے پبلک فلو پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، فٹ فال جو ہے وہ کسی حد تک کم ہو گیا. بالکل. ٹریفک پولیس بھی ایک آپ کا ونگ ہے. جی، ٹریفک پولیس بھی ٹرانسپورٹ کی ایک ونگ ہے جو ٹریفک کو کنٹرول وغیرہ کر رہی ہے. تو اس ٹریفک پولیس کیوں ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ ٹریفک پولیس کا بھی کام جو ہے وہ ٹریفک ریگولیٹ کرنا، ساتھ ساتھ میں جو وائلیشنز ہوتی ہیں ان کا چالان کرنا ہے. کیا بات ہے. بالکل. اور اچھا، پھر ایگزیکٹو پولیس کی باری آتی ہے. ایگزیکٹو پولیس کا کیا رول ہے؟ ایگزیکٹو پولیس بھی کبھی اگر کہیں پہ وائلیشن ہوتی ہے وہ بھی اس میں چالان اپنے حساب سے کرتے ہیں. زیادہ رول ٹریفک سٹریم لائن کرنے میں یہ انفورسمنٹ ایجنسیز ہے. ایک تو ٹریفک پولیس کا ہے، دوسرا ایگزیکٹو پولیس کا ہے. اچھا، تو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو ایگزیکٹو پولیس ہے ان کا ٹریفک چیکنگ کا رول نہیں بنتا ہے، کہ کس حد تک صحیح؟ نہیں، مجھے جہاں تک میرا تعلق ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ بہتر جانتا ہے، وہ بھی ہر ناکے پہ چیکنگ کرتے رہتے ہیں. اچھا، تو دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو لرننگ لائسنس بناتا ہے، جیسے کہ یہ کنڈکٹر
کا पीरियड होता है, उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए भी ये सर्विस जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें उसको जो फॉर्मेलिटीज करनी होती है ऑनलाइन में निकलती है, अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करना होता है और उसको लर्निंग लाइसेंस मिल जाती है, वो कंडक्टर्स लर्नर लाइसेंस। कितने महीने की निकलती है सर? ये 6 महीने का पीरियड होता उसके है। बाद सर? उसके बाद एक्सटेंड भी होती है। अच्छा, ड्राइविंग प्रोसेस लाइसेंस का क्या ये नॉर्म्स है? देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस जो हम इजरा करते हैं इनका बाज़ाब्ता टेस्ट लिया जाता है। इनको पहले लर्नर लाइसेंस ऑब्टेन करनी होती है। लर्नर लाइसेंस 6 महीने के लिए वैलिड होती है। आम लोग क्या करते हैं कि ये 6 महीने का वेट करते हैं, फिर जाके ये परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने के लिए बुक करते हैं स्लॉट। तब तक इनकी लर्निंग लाइसेंस जो होती है वो एक्सपायर हुई होती है। इसमें ये रूल है कि 1 महीना जब से ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुई होती है उसके बाद ये अप्लाई कर सकता है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। सर, कुछ लोग कहते हैं कि पहले 200 का स्लॉट मिल रहा था बिल्कुल ड्राइविंग का टेस्ट का, बिल्कुल, तो अब 120 ही मिल रहा है। नहीं, ड्राइविंग स्लॉट जो है ये हम पहली कुछ वेदर जो खराब था, बारिश हो रही थी, उसके हिसाब से कुछ रिशेड्यूल करनी पड़ी। ये कोटा जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे इसके बाद हम वो इन्हांस करके फिर 200 तक ले जाएंगे। या अभी इसमें कुछ रिटेस्ट जो जिनका टेस्ट फेल हो जाता है वो भी इसमें करते हैं कि उनका स्लॉट बुक करना होता है, उनका भी कोटा है, वो उसमें स्लॉट बुक करके ड्राइविंग टेस्ट के लिए आ जाते हैं। जो ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो रहे थे उनका 1 साल बाद दूसरा टेस्ट लिया जाता है? नहीं, अच्छा, ड्राइविंग टेस्ट में जो फेल होता है वो 1 हफ्ते के बाद अप्लाई कर सकता है रिटेस्ट के लिए। उसके लिए भी थोड़ा स्लॉट उसमें हमने प्रोविजन रखा है, 10-30 का है, वो इन्हांस भी हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वो 1 हफ्ते के बाद वो टेस्ट फिर दे सकते हैं। पहले कहा करते थे कि एक हफ्ते में 3 बार ट्राई हुआ करते थे टेस्ट, ड्राइविंग ट्राई टेस्ट, तो अब 2 ही बार होता है? नहीं, पहले 2 बार होता था, अब 3 बार होता है। अच्छा, क्योंकि मिनिस्टर साहब की भी डायरेक्शन थी, वर्दी सेक्रेटरी साहब की भी डायरेक्शन थी, लोगों की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। 2 दिन के बजाय हमने इन्हांस करके इसको 3 बार ये हफ्ते में करते हैं ट्रायल टेस्ट। सर, प्राइवेट व्हीकल का अगर रिन्यू करना हो, जिसकी लाइफ खत्म हुई हो, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए सिंपली इनको फॉर्म 25 जो है वो फिलअप करना है, ऑनलाइन करना है वो। फिर गाड़ी हमारे पास इंस्पेक्शन के लिए आ जाएगी। अगर गाड़ी रोड वर्दी होगी तो उसको हम लाइफ एक्सटेंड करते हैं। अगर गाड़ी की कंडीशन ठीक नहीं होगी तब हम उसका एक्सटेंशन नहीं देते हैं। सर, कितने बार इसको एक्सटेंशन मिलेगा और कितने साल तक? अप टू 25 years, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ व्हीकल। जैसी रोड वर्दी होगी, इन ए गुड कंडीशन होगी, हम इसको लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं 25 साल तक। बिल्कुल, उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं। अच्छा सर, कमर्शियल व्हीकल की बात करेंगे हम। जो कमर्शियल व्हीकल होता है उनका क्या प्रोसेस है रिन्यू का? उनका 1 साल के बाद फिटनेस हो जाता है, इंस्पेक्शन हो जाता है। इसमें पूरे पैरामीटर्स जैसे टायर्स इनके फिट है, इंजन इनका फिट है, वाइपर्स इनके चलते हैं, इनका जो लाइट सिस्टम है, हेडलाइट, इंडिकेटर्स पूरा चेक करके इंस्पेक्ट करके इंस्पेक्टर साहिबान इसको ना पूरे पैरामीटर्स ध्यान में रख के अगर ये फिट होते हैं तो इनको हम फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करते हैं। एक चीज़ देखने में नहीं आ रही है सर, आप जहाँ ये टायर चेकिंग कर रहे हैं, बॉडी चेकिंग कर रहे हैं, लाइट चेकिंग कर रहे हैं, मगर सीटिंग चेकिंग की नहीं हो रही। जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, नहीं नॉर्म्स होते हैं ना, आप देखिए सीटिंग अरेंजमेंट ये तो मैन्युफैक्चर से ही बना के होती है। सीटिंग कैपेसिटी जो होती है वो इनके आरसीज में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि कितने पैसेंजर्स इनको उठाने होते हैं, प्लस वो +1 ड्राइवर का भी एक प्रोविजन होता है। एक ड्राइवर और 7 पैसेंजर्स गाड़ी में होने चाहिए। तो इसमें कोई नॉर्म्स नहीं है कि मतलब कितना कैपेसिटी होनी चाहिए एक सीट के लिए, जगह कितनी तय हुई है? नहीं, वो टेक्निकली हम देखते हैं। जो गाड़ी नई आ जाती है उसमें हम बैठ के, जिसमें लेग स्पेस भी इन कंसिडरेशन रखा जाता है ताकि पैसेंजर जो है कंफर्टेबली ट्रैवल करे और बैठ सके। ये भी हम इंस्पेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल। अच्छा सर, उन मोटरसाइकिलिस्ट या
ان ڈرائیور حضرات کے لیے کیا پیغام ہے جو سٹنٹ کرتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کے شکار ہوتے ہیں؟ آئے دن ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں ٹریفک؟ دیکھیے میری یہی گزارش ہے پیرنٹس کو کہ وہ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں سٹنٹس کرتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ سٹنٹس نہ کریں. ایک ماں باپ نے بہت سی محنت کی ہوتی ہے ایک بچے کو بڑا کرنے میں، پھر اگر یہ بچہ جا کے سٹنٹ کرے گا، اللہ بچائے، گاڈ فاربٹ، کہ کہیں ایکسیڈنٹ پیش آ جاتا ہے، پھر بہت پریشانیاں ہوتی ہے. اور ہماری جو چیکنگ ٹیم جاتی ہے، انفورسمنٹ ٹیم، وہ اگر کسی کو پاتے ہیں تو اس کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جاتی ہے. سر ٹریفک جیمنگ کی اگر بات کریں، ٹریفک جیمنگ جیسے ایک وہیکل نکل رہی ہے جلال بس اسٹینڈ سے نکل رہی ہے، یا سومو نکل رہی ہے، یا منی بس نکل رہی ہے، تو وہ اس کا جو سلو ریس ہوتا ہے پیچھے سے وہ ٹریفک جیمنگ کر رہی ہے کہ تقریباً 100-200 گاڑیاں جمع کر رہی ہیں پیچھے سے، وہ سلو ریس کی وجہ سے ٹریفک جیم کر رہی ہے. تو اس کا کوئی وہ سپاٹ نہیں ہے یا کوئی آئیڈینٹیفائی لوکیشن نہیں ہے جس جگہ پہ وہ رکیں اور جس جگہ پہ وہ سواری ڈراپ کریں. تقریباً 2-2.5 کلومیٹر تک ایسے ہی چلتے اٹھاتے سواری بٹھاتے سواری گراتے. اس کے بارے میں ہمیں بیسیکلی یہ جو میونسپل کونسل ہے ان کو نا یہ کچھ یا R&B ڈپارٹمنٹ ہے، کچھ بس سٹاپس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. اگر 2-3 بس سٹاپس آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، اس میں کیا ہو جائے گا کہ گاڑی آ جائے گی اور وہاں سے پیسنجر کو اٹھا کے یا ڈراپ کر کے نکل جائے گی. اور یہ جو پریزیڈنٹ اس کا ہے ایسوسیشن کا، ان کو بھی ڈائریکشن گئی ہے کہ اس کو نا کوئی ٹائم فریم فکس کر کے سے اگر 9 بجے 10 منٹ پہ گاڑی وہاں سے نکلتی ہے تو 5-10 منٹ میں وہ پورا وہ ٹاؤن کا ایریا جو ہے وہ وہاں سے نکلنا چاہیے، جس سے کہ ٹریفک میں دشواریاں آ جاتی ہے. آپ کا کہنا درست ہے کہ ایک گاڑی سینٹر میں گاڑی روک کے کھڑی ہو جاتی ہے، پچھلا جو ٹریفک ہے پورا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس میں لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ لوگ وہ جو آئیڈینٹیفائڈ بس سٹاپس ہے وہاں پہ جائے، وہاں پہ گاڑی میں چڑھے، گاڑی سے اترے، تو اس سے ڈرائیورز کو بھی آسانی آ جائے گی اور ٹریفک کا فلو بھی جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے گا. سر ٹریڈرز فیڈریشن کا پریزیڈنٹ آیا تھا آپ کے پاس ڈیلیگیشن لے کر. جی انہوں نے آپ سے بات کی ہے کہ ڈیوائیڈرز میں کچھ جگہوں پہ ایکسس دیا جائے کہ جہاں پہ ٹریفک فلو ہے وہاں اس فلو میں مدد ملے. تو کیا بات ہوئی ہے ان سے؟ اس میں دیکھیے گورنمنٹ نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو اس کا سروے کر کے ایک رپورٹ ہمیں سبمٹ کرنا ہے. تو ہم نے کل ہی اس میں تھا، ڈی ایس پی صاحب تھے اور یہ میونسپلٹی کے بھی آفیسر صاحبان تھے، تو کر دیا ہم نے وہ سروے وغیرہ. ہم دیکھیں گے اگر کہیں پہ ایکسس کی گنجائش ہوگی تو کر لیں گے. مین چیز ہے کہ ٹریفک کا فلو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، لوگوں کو کوئی دقتیں نہیں ہونی چاہیے. مختار صاحب، کچھ وہیکل ہے جو پرائیویٹ ہے وہ کمرشل کا کام کر رہے ہیں اور گیس کٹ لگا کے کر رہی ہیں، بچے بھی اس میں ہوتے ہیں، یہ ٹوٹلی سکولوں کے ساتھ منسلک ہیں. جی یہ ایلیگلی صحیح؟ دیکھیے یہ ٹوٹلی ایلیگل ہے. پیرنٹس کا بھی اس میں رول بنتا ہے، جب وہ بچوں کا ایڈمیشن اسکول میں کرے تو ان سے اسکول کو اپنی گاڑی اون کرنی ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پرائیویٹ گاڑیاں پیرنٹس خود ہائر کر کے تو ان میں ڈال دیتے ہیں. یہ کنسنٹ پہلے اسکول سے لینی چاہیے کہ اگر ان کے پاس ٹرانسپورٹ فیسلٹی اویلیبل ہے تبھی جا کے وہاں پہ وہ ایڈمیشن کرائے بچوں کو. رہی بات یہ جو آپ نے کہا کہ گیس سلنڈر وغیرہ، ہماری انفورسمنٹ ٹیم جو ہے وہ ایکٹیو موڈ میں ہے. ہم سرپرائز وزٹ کرتے ہیں، جو بھی اس میں پایا جائے گا کہ اس نے وائلیشن کی ہے، گیس کٹ لگایا یا پرائیویٹ گاڑی ہے کوئی یہ پیسنجر ایک جگہ سے دوسری جگہ لیتے ہیں تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. سر سکول بسز ہیں جن کے روٹس ہوا کرتے ہیں، پیرامیٹرس ہوا کرتے ہیں، رائٹ سپریم کورٹ رولنگ کے تحت، رولنگ مگر وہ ان رولز کو اڈاپٹ نہ کر کے گلی محلوں میں گھس جاتے ہیں جہاں روڈ ٹائٹ ہوتا ہے، بالکل تنگ ہوتا ہے، گھسنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اس طرح کا ہے کوئی پروگرام کہ ان کو ریگولرائز کیا جائے کہ روڈوں پر چلنے کی؟ کریں گے، بے شک کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے. ہم سکولوں کا بھی وزٹ کرنے جا رہے ہیں اور بسز کا بھی. ہم یہ جو ہماری انفورسمنٹ ٹیم ہے
وہ ان کا پورا چیک کرتے ہیں کہ ان کو یہ کیا سپریم کورٹ گائیڈ لائنز جو ہے اس کے مطابق ہی ان کی گاڑیاں ہیں. اگر کوئی گاڑی بھی اس میں وائلیشن میں پائی جاتی ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے. اکثر بیشتر مختار صاحب گاڑیوں کے وہ جو کاغذات ہے روڈ پر چلنے کے جو سکول بسز کی میں بات کروں نہیں ہوتے ہیں. میں نے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پہ جوائن کیا ہوا ہے. ہم نے کل یا اس سے پہلے ایک دو یہ نا سرپرائز چیکس کی گاڑیوں میں. مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی گاڑیاں جو تھی جن کا مطلب وہ کاغذ وغیرہ نہیں تھے ان کو ہم نے بک کر دیا ای چالان کے تحت, اور اسکولز کو بھی ڈائریکشن جائیں گی کہ یہ جو ان کے پیپرز وغیرہ ہیں یہ ان ایوری ریسپیکٹ کمپلیٹ رکھیں. مختار صاحب یہ گاڑیاں جو اسکول بسز چلتی ہے روڈ پر تو جہاں 3 کی گنجائش ہوتی ہے بچوں کے بیٹھنے کے لیے تو وہاں 4 یا 5 بھی بٹھاتے ہیں, اس پر کوئی کارروائی ہوتی ہے؟ بے شک اس پہ کارروائی ہو جائے گی. ہماری انفورسمنٹ ٹیم اس پہ لگی ہوئی ہے. جہاں بھی یہ وائلیشن پائی جائے گی انڈر رولز ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہاں کیا ہم یقین رکھیں گے کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی؟ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے اس میں. اچھا, لائسنس کے کیا رینیو پروسیس ہے؟ رینیول آف لائسنس کے لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ سبھی جو یہ سروسز ہے آن لائن ہے. اس میں آن لائن پورٹل میں جا کے آپ کو ایک رینیول کا بھی آ جائے گا. رینیول ہے آف لائسنس آپ کو کرنی ہے. اس میں آپ کو میڈیکل ایک وہ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنی پڑتی ہے. دوسرا فی بھی وہ پرسکرائبڈ فی بتاتا ہے وہ بھی ڈپازٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کو پھر آن لائن کر کے وہ ہمارے پورٹل میں آ جاتا ہے, ہم ویریفائی کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آفس جو ہے آفس میں لوگوں کا آنا جانا بہت کم رہے. مڈل مین جو ہے بیچ میں ان کا وہ استعمال نہ کرے. لوگ خود اس وقت جانتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوتا ہے. یہ جو ان کو جو بھی سروس ان کو درکار ہے وہ اس کا پورا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. مختار صاحب اچھا, چنگی وصول کرنے کے لیے کوئی گائیڈ لائن ہے؟ دس از دا ڈومین آف میونسپلٹی. میرا یہ مطلب کہنے کا ہے کہ دلی میں یہ گائیڈ لائن ہے کہ اگر کسی چنگی پوسٹ پر ایک گاڑی 10 سیکنڈ سے زیادہ رکے تو دوسری گاڑی آٹومیٹکلی نکل سکتی ہے, یعنی کہ ٹریفک جیمنگ نہیں ہونی چاہیے. چنگیوں پر اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چنگیوں پر ٹریفک جیمنگ. یہ جو چنگیاں جو ہے نا دیز آر کمنگ انڈر دا ڈومین آف میونسپلٹی. آپ ان سے بہتر جانکاری لے سکتے ہیں. جامع کے لیے ان کو دیکھنا کوئی لاہے عمل کرنا. اگر وہ گاڑی سائڈ میں کر کے اس کی چنگی لے لیں گے تو وہ ٹریفک جو ہوگا ایزلی فلو ہو جائے گا. اس میں آن لائن فیس نہیں ہو سکتا؟ کس میں وہ تو اس ڈپارٹمنٹ میں آن لائن فیس ہوتا ہے, وہ ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہے, میونسپلٹی کو کرنا ہے. وائی ناٹ, اٹ کین بی ہیئر آلسو. اچھا سر, کچھ مدت پہلے یہاں ٹرانسپورٹ آفس کے ارد گرد دلالوں کا جال ہوتا تھا. وہ نہ صحیح راستہ دکھاتے تھے جو کنزیومر ہوتا تھا, یا جو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آ رہا تھا, جو کنڈکٹر لائسنس کے لیے آ رہا تھا, یا کوئی اور فٹنس وغیرہ کے لیے آ رہا تھا. وہ دلال ان کو بیچ میں ہی یہ بریک کر کے ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کراتے ہیں, سب کچھ کراتے ہیں, تو ان سے ایکسس پیسہ لے کر تو آف کا کام ڈیفنکٹ کراتے ہیں. بات سنیے, ہم نے ٹوٹلی جو ایجنٹ سسٹم ہے یہاں پہ بین کیا ہوا ہے. لوگوں کو چاہیے اگر کہیں پہ دقت آ جائے وہ ہمارے ساتھ رابطہ ڈائریکٹ کرے. میں نے پہلے ہی عرض کی کہ مڈل مین کو وہ اوائڈ کرے. ڈونٹ یوز مڈل مین ان گیٹنگ دیئر سروسز ڈن. تو خود ہمارے پاس آ جائیں, کوئی بھی ضرورت ہوگی ان کو ہمارے گائیڈنس کی, وی ول ڈو دیٹ. سر پولوشن سرٹیفکیٹ کا کیا مطلب ہے؟ پولوشن سرٹیفکیٹ جو ہے یہ اس سے یہ جو کاربن کنٹینٹس ہے جو ہوا کو آلودگی کرتے ہیں, اس میں پولوشن چیکنگ سینٹر کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے دیکھتے ہیں نارمز وغیرہ جو ہے وہ پوری طرح ہے, تبھی ان کو پولوشن یہ سرٹیفکیٹ ملتی ہے. ان کا بھی ہمارا بھی ایک رول ہے کہ ہم ان کو انسپیکشن کریں. بے شک میں نے ٹیم کو باضابطہ ہدایت دی ہے کہ وہ ان کا بھی سرپرائز وزٹ کر کے چیک کرے. جو بھی وائلیشن میں پایا جائے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. سرکار نے اس کے لیے ایک فیس بھی مقرر رکھی ہے کہ 100 روپے وہ ریسیپٹ دیتے ہیں, فیس لے لیتے ہیں, پھر پولوشن سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یہ صحیح ہے جو فیس؟ ہاں وہ آن لائن ہے آج کل, سب بھی آن لائن میں. آپ کو فی کتنا بھرنا ہے سب ایوری تھنگ یو ول گیٹ تھرو دا آن لائن سروس. اگر وہ ریسیپٹ 100 روپے کا دے رہے ہیں, اگر چارج 120 کر رہے ہیں تو نہیں, وہ غلط بات ہے. وی ول سی دس. اگر ہمارے پاس ایسا کوئی دیکھا گیا مسئلہ پایا گیا تو ان کے خلاف ہم
बाज़ाब्ता और charges कार्रवाई कर रहे हैं? करेंगे। जी नहीं जी होनी देख चाहिए। लेंगे। वैसे हमारे पास कोई शिकायत नहीं है अभी मासूल हुई है। अगर कहीं पे भी हमें ऐसी शिकायत मासूल होगी तो वी विल एक्ट एज पर द मोटर क्या व्हीकल कार्रवाई एक्ट। होगी सर उसके खिलाफ इसका जिसने एक्सेस फीस ली है? इसका देखेंगे हम वेरिफिकेशन के बाद, अगर पाया गया इसका पोल्यूशन सेंटर जो होगा वो सस्पेंड हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सर, और एक खास बात है, कुछ लोग नौजवान हैं या बुजुर्ग है, वैसे बुजुर्ग गलती नहीं कर सकता है, कुछ लोग ड्रग्स लेकर के गाड़ियां चलाते हैं। क्या कोई नॉर्म्स है जिस तरह से ये पता चले कि ये ड्रग्स कंज्यूम करके गाड़ी चला रहा है जो पैरामीटर्स के खिलाफ है, जो पैरामीटर्स के खिलाफ है? कोई ऐसा नार्को टेस्ट होना चाहिए ड्राइवर को या गाड़ी चलाने वाले को, उसको साथ होना चाहिए कि वो ये नार्को कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो ऐसा है कोई कुछ पैरामीटर? ड्रग पहले देखिए, ड्रग एडिक्शन के लिए हम अवेयरनेस देते हैं, लोगों की गाड़ियों पे बाज़ाब्ता स्टिकर्स लगे होते हैं कि ड्रग, डोंट यूज ड्रग। तो ये चेक जो आप कहते हैं कि अभी हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है जिससे हम चेक कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई मतलब ड्रंकन ड्राइविंग वगैरह है उसके पास, उसके लिए शायद हमारे पास मशीन है। मैंने आपको बताया कि आई हैव रिज्यूम्ड चार्ज सिंस 3-5 days। ये देख लेंगे, अगर वो मशीन हमारे पास अवेलेबल होंगी उससे हम एक चेक कर सकते हैं। किसी ने अगर ये शराब वगैरह पी होगी तो वो हम डिटेक्ट कर पाएंगे और चालान भी उसी के हिसाब से उसको हो जाएगा। मुख्तार साहब, एक आम सी बात है, जब गाड़ी रोड पर चलती है, चाहे सोमो हो या बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, इसको किसी जगह पे रुकना होता है या सवारी गाड़ी में बिठानी होती है। ये रोड पर गाड़ी खड़ा करता है, डायरेक्ट रोड पर गाड़ी बनस्बत इसकी को साइड में जाकर के किसी से बात करें या सवारी ले लें या सवारी उठा लें, ऐसा नहीं करते हैं। कोई एजुकेशन नहीं इनको मिल रही है। देखिए, ये जो फिटनेस है जो हम इंस्पेक्शन करते हैं कि इनको फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी की लेनी होती है, उस वक्त हम इनको बाज़ाब्ता काउंसलिंग करते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि जब भी आप कहीं पे गाड़ी में सवारी उठाते हो या ड्रॉप करते हो, आप मेहरबानी करके गाड़ी को साइड में लगा के सवारी को ड्रॉप करिए और उठाइए। उससे एक तो आपका ट्रैफिक